بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی العقیقتی، یہ باب عقیقے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذبائح میں ذکر کیا ہے، یا یہ کہ کتاب الاضاحی کے بعد جو ابواب ذبائح کے ہیں ان کے بعد میں مستقل طور پر باب کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مستقل کتاب جو ہے قائم نہیں کی کتاب العقیقہ، بلکہ اضاحی کے بعد میں اور ذبائح کے ابواب سے متصل اس باب کو ذکر کیا ہے، یا کتاب الذبائح میں ذکر کیا، جیسا کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے میں یہ باب نمبر 10 کتاب الذبائح میں آتا ہے، اور میرے یہاں جو نسخہ ہے مطبوعہ اس میں یہ کتاب الاضاحی ہی میں 21 نمبر باب ہے۔ بہرحال چونکہ اس میں بھی جانور کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اور اضاحی میں بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان ابواب میں ایک تقارب ہے، ان میں مناسبت ہے۔ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیقہ یہ وہ جانور ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے بچے کی ولادت کے 7ویں دن اللہ رب العالمین کے شکرانے کے لیے۔ عربی میں اس کی تعریف اس طرح ہے، یہ نسیکہ، نسک سے نسیکہ، یہ النسیکۃ التي تذبح عن المولود عندما يولد وهي شكر لله عز وجل على النعمة بهذا المولود۔ یہ شیخ عبد المحسن العباد کی تعریف ہے، هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد وهي شكر لله عز وجل على النعمة بهذا المولود۔ تو عقیقہ اصل میں یہ عق سے ہے، عق کا معنی ہوتا ہے الشق القطع، کاٹنے کے معنی میں، شق کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ذبیحہ میں بھی جانور کی رگوں کو، اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقیقہ جو ہے بال جو بچہ پیدا ہوتا ہے مولود، اس کے سر پر جو بال ہوتے ہیں ان کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت جو بال اس کے سر میں پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اس کے سر میں، ان بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے، ایسا بھی بات لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس باب کی حدیثوں کی طرف۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن حبیبة بنت میسرة عن ام کرز الكعبیہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاریة شاة۔ روایت ہے حضرت ام کرز الکعبیہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عن الغلام، غلام یعنی بچہ، ولد، مولود، عن الغلام شاتانی، بچے کی جانب سے، مولود بچے کی جانب سے، شاتانی، 2 بکریاں ہیں، مکافئتانی، برابر، مکافئتانی، برابر سرابر 2 بکریاں ہیں، وعن الجاریتی شاتن، اور جاریہ یعنی مولودہ بچی، لڑکی جو پیدا ہوئی ہے، اس کی جانب سے 1 بکری ہے۔ یعنی عقیقے میں بچے کی طرف سے دو بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے گی، بکری یا بکرا جو بھی کہہ لیں۔ حدیث میں عقیقے کے باب میں شات اور جو شات کے دمبے وغیرہ ہیں انہی کا ذکر آتا ہے، باقی گائے، بھینس، اونٹ کا ذکر نہیں آتا ہے عقیقے کے باب میں۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقیقے میں بچے کی جانب سے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے اور بچی کی طرف سے 1 جانور۔ اس جانور کا نام یہاں پر شات کا نام آیا ہے۔ مکافئتان کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر امام احمد کا قول نقل کیا ہے امام ابو داود نے، قال ابو داود سمیت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہوئے سنا،
انہوں نے کہا مکافئتان اے مستویتانی او مقاربتان، یعنی دونوں برابر ہوں. ایسا نہیں کہ ایک تو 6 مہینے کا ہے ایک 2 سال کا ہے، مطلب دونوں مستویوں برابر ہوں، یا دونوں متقارب ہوں. مقاربتان یعنی برابر، بالکل ایک دم کوئی آدمی برابر برابر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے، مطلب قریب قریب ہو، تھوڑا بہت فرق ہو تو چلے گا. تو بچے کی طرف سے یہ 2 متقارب جانور کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور البتہ اس مکافئتان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے کہ وہ ایک جیسے ہوں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک مسنہ ہو اور دوسرا غیر مسنہ ہو، جیسا قربانی میں مسنہ چاہیے، بلکہ دونوں کے دونوں ویسا ہونے چاہیے جیسے قربانی میں. بعض نے ایسی بات بھی کہی ہے. تو مسئلہ کافی مطلب مختلف ہی ہے. ابھی آگے باب میں سب حدیثیں آئیں گی، آخر میں خلاصہ کلام ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو اگلی حدیث ہم لے لیتے ہیں، یا وقت ہو چکا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.